الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے یہ 3 صورتیں ہیں، سورہ تکویر، سورہ الانفطار اور سورہ الانشقاق۔ یہ 3 وہ صورتیں ہیں جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ 3 صورتیں ہیں جو آدمی اگر پڑھ لے، سمجھ لے، تو گویا اس نے آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اچھا، اب یہ کب ہم ان 3 صورتوں کو، کون سی کیفیت ہوگی جس میں ہم بالکل آخرت ہمارے سامنے آ جائے گی؟ کیسے ان صورتوں کو پڑھیں گے؟ غور و فکر کے ساتھ ساتھ سمجھ کے پھر عمل میں ڈھالیں۔ اچھا، سمجھنے کا یہ ایک معیار ہے جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے، وہ کیا ہے بلا؟ سر، جب ہم ان صورتوں کو اپنا ان کا حصہ بنیں گے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ۔ جب ہم خود اس کا حصہ بن جائیں گے پھر اس کی جو ہے شدت ہمیں محسوس ہوگی۔ یہ سمجھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ قرآن جو منظر کشی کر رہا ہے وہ بالکل آپ اس کا حصہ بن جائیں، پھر آپ دیکھیں کہ بات، اور اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کو اس طرح پڑھو گے، اس طرح سمجھو گے کہ گویا تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، تم اس کا حصہ بن گئے ہو۔ اب ذرا غور کیجئے، میں آیت سورہ الانفطار جو قرآن میں 82 نمبر پر ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ بالکل اوائل دور کی، مکی دور کی صورت ہے، اور کیسی منظر کشی ہے دیکھیں۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، اور دوسری جگہ کہا کہ جب آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے بکھر جائیں گے، بالکل بے نور ہو جائیں گے۔ اِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے۔ یہ جو 3 آیات ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ آسمان کس قدر انسانوں کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کمال کی چیز بنایا ہے۔ اور جب یہ پھٹ جائے گا، اور جب یہ رات کو کتنا منظر خوبصورت ہوتا ہے جب تارے جھلملا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بے نور ہو جائیں گے۔ اور سمندر جو دنیا کا 3/4 حصہ ہے وہ سمندر ہے، 1/4 جو ہے خشکی ہے، تو ان میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ پانی جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹوئنٹس میں وہ ہو جائے گا، ہائیڈروجن الگ اور آکسیجن الگ، ہائیڈروجن جلے گی اور آکسیجن اس کو جلائے گی۔ تو آپ ذرا سوچیں کہ اس حال میں انسان جب یہ سب کچھ دیکھے گا تو اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اچھا، یہ جو منظر ہے یہ کب ہوگا بلا؟ یہ 3 آیات کا منظر کس وقت ہوگا؟ قیامت کے کون سے مرحلے میں ہوگا؟ نفع سورہ اول۔ ہاں، نفخہ اول کے بعد یہ ہیں، وہ کتنا خوفناک اور ہولناک ہوگا، ذرا سوچیں۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ میری اس بات کی تائید کریں گے کہ جب یہ اورلی کیمپ میں پھٹے میزائل تو اس قدر ہولناک منظر تھا کہ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکل پڑے، خواتین اپنے بچوں کو بھول گئیں۔ تو اب یہ منظر جو ہے یہ کتنا ہولناک ہے، آسمان غائب، ستارے غائب، اور پھر آپ دیکھیں کہ آگ بھڑک رہی ہے دنیا کے 3/4 علاقے میں، سمندروں میں۔ اچھا، یہ تو منظر ہو گیا جو پہلا سور پھونکا جائے گا، وہ دہشت جس کا یہاں بیان ہے وہ اس وقت پریویل کرے گی۔ اس کے بعد
चौथी आयत में फरमाया, बल्कि हाँ चौथी में, वइज़ल कुबूर बुक़्सिरत, और जब कब्रें खोल दी जाएंगी। क्या मतलब है? हर शख्स अपनी कब्र से, जहाँ मरा है, जानवर के पेट में भी है मरा था, तो वहां से निकल के अपनी पूरी शक्ल के साथ, पूरे जिस्म के साथ वो जो है जिंदा कर दिया जाएगा। ये किस वक्त होगा? सर नहाय दूसरे सानी। सानी के बाद। हाँ, जब दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा, ये सूर की तफसीलात आ रही हैं आगे इंशाल्लाह। तो जब दूसरी दफा सूर फूंका जाएगा तो फिर सारे लोग उठ खड़े होंगे अपनी कब्रों से, सब जिंदा कर दिए जाएंगे। और उसके बाद भला क्या होगा? जब कब जिंदा निकाल कब्रों से निकल जाएंगे तो सूरह यासीन में क्या पढ़ा है आपने? सर सारे मैदान हशर की तरफ जाएंगे, फिर साफ सारे लोग जो हैं, वो इतना हौलनाक मंजर होगा कि सब के सब लोग दौड़े जा रहे हैं। किस तरफ? मैदान मैदान हशर। हशर, मैदान हशर में। अच्छा, ये क्यों सब लोग क्यों चल दिए हैं वहां उसकी तरफ? सर हाजिरी के लिए जा रहे हैं अल्लाह ताला के पास। अल्लाह ताला का हुक्म है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। असल बात यह है कि अल्लाह का हुक्म है, और वहां उस हुक्म के मानने के अलावा कोई चारा नहीं है। काफर, कट्टे से कट्टर काफर जो है, वो भी बिल्कुल बिला चूं चरा सीधा वहां से जब जिंदा कर दिया जाएगा, वहां चल दिएगा। बना वहां पहुंचने के लिए क्या लोगों की रफ्तार क्या होगी? सर उस वक्त नफसा नफसी का आलम होगा, सब अपने अपने जल्दी सर में जी और तेजी जल्दी के से साथ, सूरत के साथ भागे चले जा रहे हैं। आ जाएंगे। ये जो नेक अमाल वाले होंगे वो तो तेजी से जा रहे होंगे, और जो बुरे अमाल वाले होंगे वो गिरते पड़ते उठते चोटें खाते दौड़ते जा रहे होंगे। जज़ाकल्लाह, ये है सही जवाब। तो इसका मतलब है कि आप और मैं अलर्ट हो जाएं। यही वो नेक आमाल हैं जो अब वहाँ हर मौके पर कब्र में हों, हशर में पहुँचने में हों, तो जहाँ भी वहशत की सारी निशानियाँ होंगी, अल्लाह ताला अहले ईमान और अमल करने वालों को बचा लेंगे। अच्छा, सर जी ये कैफियत ये उधर नहीं होगी, पुल्ले सिरात पर नहीं होगी ये वाली कैफियत? ये जो अपने नूर हाँ, ताबित जाएंगे। जी आप सर जी, ये पुल सिरात पर होगी। नहीं नहीं, क्यामत के हशर के मैदान में तो तेजी से सब दौड़ते हुए जा रहे होंगे अपने कब्रों से निकलकर। वो भाई आयात भी। आप जरा हदीस तो पढ़ें कि सर कुछ लोग मुंह के बल चल के जा रहे होंगे। तो साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो लोग मुंह के बल कैसे चलेंगे? तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह आज उनको हुक्म होता है पाँव से चल रहे हैं, उसमें मुंह से चलेंगे। तो इसलिए ये हर आदमी, देखें ये चीज़ें हैं वो समझने की हैं, ये हैं वो मराहिल। हम समझ रहे हैं कि वो अलग मौका है, उसकी तफसील आ रही है कि लोग कैसे गुजरेंगे पुलसरात से, और पुलसरात है क्या, कैसे रखा हुआ है, सारी चीजें आपके सामने आएंगी। सर जी ये जो मुंह के बल लोग चलेंगे ये बुरे अमाल वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सोचें कि दुनिया में नाफरमानियां इंसान के लिए आखिरत में इन सारे मराहिल में किस कदर हौलनाक साबित होंगी। अस्तगफिरुल्लाह। सर सूरह इब्राहिम की आयत है 43, उसमें बिल्कुल अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मुफ्तईना मुक्नी रऊसहिम ला यरतद्दु इलैहिम तरफुहुम व अफिदातुहुम हवा। हाँ, वल अफइदतुहुम हवा, उनके दिल उड़े जा रहे होंगे, खौफ के मारे उनका दम निकल रहा होगा। सर और उस डॉक्टर, वक्त अस्सलाम वालेकुम सर मैं कह रही हूँ उस वक्त तो सर अंधेरा भी बहुत ज्यादा होगा ना, ये भी इमेजिन करें हम तो। अल्लाह अकबर, बिल्कुल डॉक्टर साहब आपने ठीक कहा। देखिए ना, अब हम इन को सवाब के लिए पढ़ रहे हैं, हालांकि ये हमें पूरा मंजर हमारे सामने रख दे रही हैं, और हमें इस बात पर आमादा करती हैं कि बुरे अमाल से बचो, नेकियां करो, ताकि वहाँ उस अंधेरे में भी आपकी रोशनी होगी, आपके हाथों से रोशनी निकलेगी।
بالکل آپ نے ٹھیک کہا، لیکن کاش ہم ان سارے مناظر کو سمجھیں. پھر جہنم ساری آخرت کی جو ہولناکیاں ہیں، بھئی آپ دیکھیں پہلے سور پہ ہی آپ دیکھیں، آپ نے اوپر 3 آیات پڑھی ہیں کہ پہلا سور جب پھونکا جائے گا تو اس وقت کیفیت کیا ہوگی. اب دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھ کے جب نکلیں گے اندھیرے میں کھڑے، سب اندھیرے میں کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر وہاں سے وہ ان کو پہنچنا ہے میدان حشر، اور میدان حشر میں یہ راستہ طے کرنے کے لیے ان کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا. ان سب چیزوں کو صرف پڑھیں نہیں، ان کو سمجھیں. وہاں انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو آسانیاں پیدا فرمائے گا انہی حالات میں. کن لوگوں کو؟ جنہوں نے ان مراحل سے گزرنے کے لیے اپنے ساتھ ایمان اور عمل صالح کا توشہ رکھا ہوگا. دیکھیں نا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ 3 کو پڑھ لو تو تمہیں گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے ان حالات کو. یہ سارا قرآن کو، ان صورتوں کو سمجھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے لیے تیاری کریں. دنیا میں جو موقع ہمیں میسر ہے، جو وقت گزر رہا ہے، تیزی سے ہم سبقت کریں، جلدی کریں نیک اعمال میں. اچھا، یہ تو ہو گیا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب قبریں کھول دی جائیں گی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کو جب پہنچنا ہے تو پھر کس مشکل حالات میں کافر پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ کس طرح آسانیاں کر دے گا لوگوں کے لیے. اگلی آیت اب غور سے سنیے اور سوال کا جواب دیجیے. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اور ہر جان جان لے گی جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو پیچھے چھوڑا ہے. بھلا یہ کیسے ہر آدمی کو پتہ چلے گا؟ جلدی بتائیں. اعمال نامے کھول دیے جائیں گے وہ. سر جی، یہ جب حالات ظہور پذیر ہوں گے نا، یہ جو پچھلے بتائے جا رہے ہیں، اس وقت اس کو سب معلوم ہو جائے گا کہ میں نے کیا پیچھے چھوڑا ہے اور کیا آگے بھیجا. ایگزیکٹلی، آپ سامنے نے آ کے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ تو اس کو جن حالات سے گزر رہا ہے، وہ اس حالات جو سارے کے سارے ہیں اس کے اعمال کی بنیاد پر اس سے معاملہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں. اور جب وہ سر کے بل چل کے جا رہا ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ آ گیا کہ میں نے کچھ ساتھ لے کے تو آیا نہیں ہوں، جو پیچھے چھوڑ کے گیا تھا اس میں ساری برائیاں تھیں اور اس میں اس کے جو اثرات تھے. اب ذرا بڑے غور سے سنیں کہ یہ جو بڑا معنی خیز جملہ ہے، کون سا؟ کہ جو آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا. اب سنیں، نمبر 1 کیا ہے کہ جو اس نے عمل آگے کیا اور وہ تو قدمت ہو گیا، اور جو اس وقت موقع تھا اس نے نہیں کر سکا وہ اخرت ہے. یعنی جو کام اس کو کرنے تھے وہ اس نے نہیں کیے. تو ایک تو اخرت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہاں احساس ہو رہا ہے کہ کاش میں نے اس وقت یہ عمل کر لیا ہوتا، اللہ نے میرے سامنے رکھا تھا. یاد رکھیے، اسی کے لیے قرآن کہتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، آپ سبقت کیجئے، جلد سے جلد کیجئے. ایک تو معنی یہ ہو گیا. دوسرا معنی سنیں کہ قدمت کا مطلب ہے کہ وہ عمل جو اس نے پہلے کیا، اور اخرت کا مطلب ہے جو اس نے بعد میں کیا. ان سب کو ترتیب وار اعمال نامے میں لکھے ہوئے اس کے پاس ہو جائیں گے. یہ ہے قدمت اور آخرت کا دوسرا مفہوم. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو تیسرا مفہوم سنیے غور سے. تیسرا یہ ہے کہ وہ جو اس نے اعمال کیے تھے، اچھے یا برے، وہ تو قدمت ہیں، اور اخرت وہ جو پیچھے اس نے برے اعمال کیے اور اس کے نتائج جو ہے وہ معاشرے پر برے پڑتے رہے. سینما بنوایا، کوئی گندے کام کیے جو معاشرے میں بعد میں بھی جاری ہیں، تو وہ اس کے اخرت ہے. تو یہ 3 مفہوم ہیں قدمت اور اخرت کے.
میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں اور ان کو سمجھیں، ہم زندگی میں ان چیزوں کو بڑے کلیئرلی سمجھ کے اپنی زندگی گزاریں۔ پہلا کیا ہے کہ قدمت وہ ہیں جو اس نے عمل کیے اس کے ساتھ جا رہے ہیں، اخرت وہ ہیں جو اس نے چھوڑ دیے، جو نہیں کیے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قدمت تو وہ ہیں جو پہلے کیے اور اخرت جو بعد میں کیے، گویا پوری ترتیب سے اللہ تعالیٰ اعمال نامے میں اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ اچھے یا برے جو بھی عمل کیے وہ تو آگے بھیج دیے، وہ وہاں پہنچ چکے ہیں، اور جو پیچھے برے اعمال چھوڑے اس کے اور جو نتائج معاشرے پہ برے پڑے وہ اس کے آخرت ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ جی سر، سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، انا نحن نحیی الموت ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ میں آپ کو اعمال نامے کی تیاری کی آیات الگ سے بتاتا ہوں، لکھواتا بھی ہوں اور پڑھ کے سناتا بھی ہوں، آگے آ رہا ہے۔ اچھا، یہ تو تھی ہماری سر آیت۔ ایکسکیوز می سر، سر جی سوری سر، یہ پہلے والے کا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھوڑا سا، یعنی جو ذمہ داریاں ہم نے نہیں نبھائی، جو ہاں اچھے اعمال نہیں کیے، وہ جی، وہ آخرت ہے۔ اچھا ٹھیک۔ دیکھیں نا ڈاکٹر صاحبہ، ہم نے زندگی گزاری اور کچھ اعمال موقع تھا، کچھ ہم نے کر لیے، کچھ ہم نے چھوڑ دیے۔ وہ جو چھوڑ دیے ہیں وہ آخرت ہیں، اور وہ قدمت جو ہیں وہ آپ نے کیے اور وہ آگے بھیج دیا آپ نے۔ تو یہ پہلا معنی۔ سر اس میں یہ بھی آ جائے گا نا، کن کاموں کو ہم نے اہمیت دی اور کن کو پیچھے رکھا، مطلب دنیا کو اہمیت دی یا آخرت کو، یہ بھی اس میں آ جائے گا نا۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہاں دیکھیں مومن کا کام کیا ہے کہ نیک عمل کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اب ہم نے کچھ تو کر لیے، کچھ چھوڑ دیے، دنیا داری، دنیا پرستی میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، وہ جو ہیں وہ آخرت ہیں۔ اب ذرا سمجھتے چلیے کیونکہ بہت اہم ہے، سوال کیجئے۔ اب اگلی آیت بڑی زبردست ہے، ہر آیت ہی زبردست ہے۔ یا ایہا الانسان، خطاب کس سے ہے؟ انسان سے، ہر انسان سے۔ ما غرک بربک الکریم، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ بھلا کیا مطلب ہے اس کا؟ اب بڑے غور سے سمجھیے، قرآن نے بڑی بات پتہ کی ہے، جو ہمارا آج کل کا رویہ ہے نا مسلمانوں کا۔ اچھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رب تو کریم ہی کریم ہے، اور اس کی کریمی کا ہم فائدہ یہ اٹھاتے ہیں، ناجائز فائدہ، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عدل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور بس اس رب نے دنیا میں جو ہمیں نعمتیں دی ہیں آزمائش کے لیے، ان کو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بس وہ تو کریم ہے، ہم جو کچھ کریں وہ کریم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، اور بڑے غور سے سنیے۔ انسان کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ جب اتنا کریم ہے کہ اس کی نعمتیں بے حساب ہیں، ایسا ہی ہے۔ اب جب نعمتیں بے حساب ہیں تو ان نعمتوں کا تقاضا کیا ہے؟ ان نعمتوں کا تقاضا ہے شکر۔ شکر کا مطلب صبر کیا اور ہے؟ شکر۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم اس کی ہر بات کو مانیں جس نے اتنے احسان کیے ہیں، اور بات ماننے میں فائدہ بھی ہمارا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب ہم نافرمانیاں کرتے ہیں تو کس ذلت اور پستی سے میں گر جاتے ہیں۔ لہذا انسان اس دھوکے میں پڑ گیا ہے کہ اس نے نافرمانیاں شروع کر دی، اور اپنے اس غلط خیال کی وجہ سے اس نے سمجھا کہ میرا رب تو بس کریم ہی کریم ہے۔ نہیں، وہ اللہ تعالیٰ سراپا عدل ہے۔ اس نے ایک ایک چیز کا بتا دیا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ تو یہ ہے
انسان کی غلط فہمی، یہ ہے انسان کا غلط خیال. ایک تو یہ ہو گیا. دوسرا بھی بڑا زبردست ہے. آپ بتا سکتے ہیں کہ رب کو کیوں کریم سمجھ رکھا ہے؟ بڑے غور سے سنیے. انسان جو ہے وہ غلطیاں کرتا ہے دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا نہیں ہے. کیوں؟ دنیا امتحان ہے. امتحان میں تو عمل کا آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں بہترین عمل کر رہا ہوں. یہاں ہم غلطیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑتا نہیں ہے. کیوں؟ یہ ہے دنیا دارالعمل ہے، اور آخرت میں ان سب کا آپ کو سزا اور جزا ملے گی. لہذا انسان کی بدبختی دیکھیں کہ کیونکہ وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، چاہے وہ نیک ہے چاہے بد ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ بد کیا سمجھتے ہیں کہ بس یہ میرے رب کریم ہی کریم ہے. ایسا نہیں ہے، یہ غلط خیال ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے اور آخرت حساب کی جگہ ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ تمہیں کس چیز نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے. کوئی سوال؟ اچھا، اب ان نعمتوں میں سے جو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں دی ہیں، اس کا ایک جھلک ہمیں دکھائی جا رہی ہے اگلی آیت میں. وہ کیا ہے؟ الذی خلق. وہ رب کون ہے؟ خلق کا. تجھے پیدا کیا، تیرا نام و نشان نہیں تھا. تجھے اس نے ماں کے پیٹ میں کس طرح پروٹیکٹ کر کے، کس طرح اس ماں کے دل میں محبت ڈالی، اور پھر تو بچپن، لڑکپن اور جوانی کے مراحل طے کرائے اللہ تعالیٰ نے تم سے. یہ ہے خلقہ. اور فسوا کا، اور اس نے تمہیں بالکل متناسب اور موزوں بنایا. کیسے؟ آپ دیکھیں اس پانی کے قطرے سے انسان، اور انسان کے بھی اندر وہ ساخت، چاہے اس کی جسمانی ساخت ہو، روحانی ساخت ہو، اخلاقی، کوئی بھی دیکھ لے، پرفیکٹ. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو 2 مرحلے بتائے نا. سورہ اعلیٰ کی آیت 1 تا 3 وہ ذرا آپ دیکھیے، میں صرف پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبح اسم ربک الاعلیٰ. ساری تسبیحات کس کے لیے ہیں؟ اس رب کے لیے جو اعلیٰ ہے، عرفہ ہے. الذی خلق. وہ ہستی کون ہے؟ جس نے تمہیں پیدا کیا. فسوا، پھر کیا کیا؟ تمہاری ہر درست کی آنکھ کہاں ہو، ناک کہاں ہو، ان کو بالکل متناسب اور پروپورشنل بنایا. والذی قدر، پھر اسی ہستی نے تمہاری تقدیر لکھی. سبحان اللہ، کہ تم نے دنیا میں کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، سب چیزیں اس نے لکھ دی اپنے اس عمل، علم اور حکمت کی بنیاد پر جو اس کے پاس ہے. اور اس کے بعد فرمایا فہدا، اور پھر ہر چیز جس کو پیدا کیا اس کی رہنمائی بھی کر دی. مچھلی کو تیرنا سکھا دیا، پرندے کو اڑنا سکھا دیا. تو یہ ہیں اس کے کمالات. تو جب اتنے تجھ پر احسان ہے تو کیا تمہارا فرض نہیں ہے کہ اس کی اطاعت کرو؟ تمہارا وجود اس کی کہ رحمت کا نتیجہ. تمہیں جو کچھ مل رہا ہے. اس کے بعد فرمایا آیت 8 میں فی ای صورت ما شاء رکب، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کر دیا. سبحان اللہ. ہاتھ پاؤں جہاں تھے لگانے تھے، جہاں سب سے بہترین اس کا لگانے کا جگہ تھی، وہیں لگائے. اگر آج آپ دیکھیں نا، انسان نے جو روبوٹ بنایا ہے وہ بالکل انسانی شکل کا ہے. کیوں؟ یہ انسانی شکل اس رب کی ڈیزائنڈ ہے، اس نے بنائی ہے کہ اس میں بالکل ہر چیز اپنی ٹھیک جگہ پہ رکھی گئی ہے.
اور اس کو सवरकुम फअहसनु सुवरकुम। اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا میں آپ اس سے بھی بڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اب بتائیے، بہترین ساخت پر، جسمانی ہو روحانی ہو کوئی بھی ہو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صلاحیتیں دیکھیے۔ کاش ہمارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دل و دماغ اور عقل دی ہے نا، کاش ہم اس کو ان نظر آنے والی سامنے چیزوں کو دیکھتے تو رب کے احسان مند ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارے اپنے احسان یاد دلانے کے بعد بندے کو فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، بلکہ ٹھیک بات تو یہ ہے کہ تم لوگ جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو۔ یعنی انسان کا مسئلہ کیا ہے، وہ اس پر یقین ہی نہیں رکھتا کہ دنیا کے ہر عمل کی یا تو نیک عمل کی جزا ہوگی اور برے عمل کی سزا ہوگی۔ حالانکہ مجھے یہ ایک بات بتائیں کہ انسان کو کی فطرت میں یہ داخل ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ نیکی میں انسان کو انعام ملے اور برائی میں اس کو سزا دی جائے۔ آپ کے ملک میں یہ نہیں ہو رہا نا؟ دیکھ لیں کیا ظلم ستم کی داستان رقم ہو رہی ہے، کس ذلت اور پستی میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ساری دنیا کا انہوں نے عدالتی نظام کو گریڈ کیا تو پاکستان 155 نمبر پر ہے۔ یعنی ہم بدترین جو ہمارے ہاں عدل ہے وہ چل رہا ہے عدالتوں میں، جبکہ اللہ نے انبیاء بھیجے اسی لیے کہ تاکہ وہ بالقسط ہر چیز کو عین عدل پہ قائم کر دیں۔ خود اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات میں دیکھ لیں، عدل بالکل ہر چیز میں عدل کا اللہ تعالیٰ نے بالکل ایک ہمارے سامنے معیار رکھ دیا ہے۔ تو آپ غور فرمائیں کہ اس چیز کو جو انسان کی فطرت کے اندر ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جب اس کی دلیل دیتے ہیں نا آخرت کی، تو قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ اس کی دلیل انسانی نفس کے اندر موجود ہے۔ بھلا کون سی آیت ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ نہیں نہیں نہیں، یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ دوسری کانٹیکسٹ میں ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، نہیں، اس سے بھی بہت ڈائریکٹ۔ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، نفس لوامہ جو آپ کے اندر ضمیر نام کی چیز ہے، وہ آپ سے تقاضا کرتی ہے کہ برائی پہ سزا ہونی چاہیے اور نیکی پر انعام ہونا چاہیے۔ یہ ہے وہ بڑی دلیل جو انسان کے اندر اللہ اس کی قسم اس کو گواہ کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ آخرت ہوگی، حساب کتاب ہوگا، جزا اور جزا ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود تم اپنے ضمیر سے یہ بات چاہتے ہو۔ اگر تمہارا ضمیر بگڑا ہوا نہیں ہے، آپ مجھے بتائیں، بڑی سمپل میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں۔ ہم گزر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے گنڈا، وہ ایک بڑے شریف آدمی کو مار رہا ہے۔ آپ اور میں کیا چاہتے ہیں؟ بتائیں کیا چاہتے ہیں اس وقت، اس مرحلے کے لیے؟ اس کو سزا ملے سر۔ اس کو سزا ملنی چاہیے، یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دین بالکل انسان کی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ اس نے انسان کو بنایا اور اس نے سب چیزیں جو حساب کتاب آخرت دنیا، اس میں ان چیزوں کو بالکل اس کی فطرت کے عین مطابق تقاضا کیا ہے۔ اس کو سمجھیں ذرا۔ اچھا، تو انسان کیوں جھٹلاتا ہے؟ اصل میں انسان کی غلطی کیا ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ بس دنیا میں جو مرضی یہ کرو، کوئی دارالجزا وضع نہیں ہے۔ یہ ہے تکذبون بالدین۔
اچھا اب آ جائیے، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اللہ اکبر، اللہ نے تمہارے اوپر نگران مقرر کر رکھے ہیں، کرامن کاتبین، ایسے معزز، کاتب جو کہ لکھنے والے فرشتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یہ ہے رب کا وہ طریقہ، فول پروف طریقہ، کہ جس سے ہمارا اعمال نامہ تیار ہو رہا ہے۔ لکھنے والے فرشتے ہیں، ان کے کوئی جذبات نہیں ہیں، وہ صرف اور صرف وہی کرتے ہیں جو رب نے ان کو حکم دیا ہے، لہذا وہ لکھنے میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے۔ کرامن کاتبین، بڑے ایسے کہ جو ہر بات عین عدل اور انصاف جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ اب اس اعمال نامے کو ذرا قرآن میں دیکھیے، پہلے لکھ رہے ہیں آیت نمبر تاکہ آپ کو پھر خود دیکھ سکیں۔ بنی اسرائیل کی 36 میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَا تَقَفْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کسی ایسی چیز کے پیچھے قریدنے پہ مت لگو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کیوں؟ ان السمع، بے شک سماعت، والبصر، اور بصارت، والفؤاد، اور عقل و فہم، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب، آنکھ، کان اور دل، سب ہی سے باز پرس ہوگی۔ یعنی آپ نے ان صلاحیتوں کو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق استعمال کیا تو بھی آپ کے سامنے، اور اگر نہیں کیا تو بھی وہ اس کے غلط استعمال کیا، وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے لکھا ہوا موجود آپ کے پاس سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یہ تھی سورہ بنی اسرائیل کی 36، اور اب لکھیں حامیم سجدہ کی آیت 20 اور 21۔ گواہ کون ہوں گے؟ حتی اذا ما جاؤہا، جب یہ وہاں پہنچیں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے، شاہد علیکم، گواہی دیں گے تمہارے اوپر، سمعہم، ان کی کان، و ابصارہم، ان کی آنکھیں، و جلودہم، ان کے کھالیں، بما کانوا یفعلون، وہ دنیا میں جو کچھ کرتے رہے نا، برے کام کیے ہیں، تو خود ان کے سماعت، بصارت اور ان کی کھالیں جس کے اندر اللہ نے سینسر رکھے ہوئے ہیں، وہ سب کچھ بتا دیں گے۔ سر یہ اب آیت نمبر بتا دیں حامیم سجدہ کی۔ 20 اور 21۔ اچھا آگے سنیں، 21 میں کیا فرماتے ہیں؟ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهَدتُّمْ عَلَيْنَا، کہ اپنی کھال سے کہیں گے تم میرے خلاف گواہی کیوں دے رہی ہو؟ بھلا کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں کھال تو میری تھی، اس کو تو نہیں پتا اللہ نے کھال دی تھی، اللہ نے سب کچھ پہنا کے، اور اللہ نے اس کا سارا ارینجمنٹ پہلے سے کر رکھا تھا دنیا میں، تو وہ اپنی کھال سے کہہ رہے ڈانٹ کے تم کیوں میرے خلاف گواہی دے رہی ہو؟ قالو، تو پھر وہ جواب دیں گے کھالیں، انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو بولنے کی اجازت، حکم اس نے دیا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کا حکم دیا ہے۔ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، یاد رکھو انسانوں، اس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا اسی نے کیا، تمہارا وجود اسی کی وجہ سے ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے پلٹ کر بھی اس کے پاس جانا ہے۔ کتنی بڑی وارننگ ہے۔ ہم دنیا میں اگر اس چیز کو سامنے رکھ کے کہ ہم نے، اس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک مقصد عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اگر اس کو پورا کریں گے تو ٹھیک، نہیں کریں گے تو پھر ایک بات یاد رکھنا، پلٹ کے جانا اسی کے پاس ہے۔ پھر سورہ نور میں بتایا، غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ یوم تشہد علیہم، اس دن اللہ رب العالمین کے سامنے کون گواہ ہوگا؟ اس دن کون گواہی دیں گے؟ السنتہم، ان کی زبانیں، اگر اس سے غلط
استعمال کیا ہے تو زبان گواہی دے گی، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ گواہی دیں گے جس سے انہوں نے یہ برے کام کیے، وَأَرْجُلُهُمْ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وہ جو برے کام کرتے رہے۔ یہ سورہ نور کی آیت 24 ہے۔ جو حضور نے فرمایا نا کہ جو قیامت کو دیکھنا چاہے ذرا ان آیات کو دیکھیں سمجھیں۔ اچھا سورہ کاف کی لیکن آیت 49 یہ پلیز بعد میں سب کو پڑھا کریں، سمجھا کریں آپ اپنی انفرادی سطح پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکاف کی 49 میں، وَوُضِعَ الْكِتَابُ اس دن بندے کے سامنے کتاب اس کے سامنے رکھ دی جائے گی، اعمال نامہ اس کے سامنے رکھ دی جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ اور وہ جو مجرمانہ زندگی گزاری ہوگی نا وہ خوف زدہ ہو جائیں گے کہ کیا ہے کچھ ہے اس میں، اور پھر پتہ ہے اب حیرت سے کیا کہیں گے، وَيَقُولُونَ اور پھر وہ کہیں گے یا ویلنا ہماری ہائے ہماری کم بختی، ہائے ہماری تباہی، ما لہذا الکتاب اس عمل نامے کو کیا ہو گیا جو اس کے سامنے رکھا گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ نہ اس نے کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، الا احصاها اس کو اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا جو بھی انہوں نے کام کیا ان کے سامنے موجود ہوگا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا اور تمہارا رب کسی پر کوئی ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر کوئی ذرا برابر ظلم نہیں کرے گا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ سر وہ ان کے اعمال کے ہی ہوگا نا، ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی، اللہ تو ظلم نہیں کرنے والا۔ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اگر اس کو ذرا کھول دوں، یہ طرح سے کام کیا اللہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہر برائی کا اس کو کی سزا دے گا اور ہر نیکی کا اس کو اجر دے گا۔ یہ ہے کہ اللہ نعوذ باللہ اللہ تو آپ کو پتہ ہے ہر وہ سے پاک ہے عیب سے، تو یہاں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ظلم نہیں کرے گا تو اس کا مطلب ہے نیکی کا بدلہ دینے میں اور برائی کی سزا دینے میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور اس وقت اللہ اپنی طرف سے کوئی ظلم نہیں کرے گا، جو بدلہ اس کو دیا جائے گا وہ اس کے اعمال کا ہوگا۔ کتنا منصفانہ اور عادلانہ یہ فیصلے ہوں گے اللہ رب العالمین۔ کاش ہم اس دنیا میں اس اللہ کا خوف کرتے ہوئے برائیوں سے بچیں اور اس کی رحمتوں کو کے پیش نظر ہم نیکیاں کریں۔ فمن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره۔ یہ بالکل آپ نے سورہ وہ ہے زلزال کی آخری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، مسئلہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھول گئے کہ جس رب نے ہمیں بھیجا ہے اس کن شرائط کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ ایک سوال کر سکتی ہوں؟ بالکل کریں۔ سر جب یہ بھی تو ہے نا کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ جو نیکیاں مطلب جو برائیاں ہوں گی جو ہلکی ہوں گی ان کی سزا بھی ملے گی، یا کہ جو بھاری ہوگا تو پھر وہ کامیاب ہو جائے گا؟ اللہ معاف کرے۔ ہاں نہیں، یہ بات بڑے غور سے سنیں۔ رب العالمین جو ہے نا وہ بہت ہی بندوں کے معاملے میں رحمان ہے۔ ہاں مجموعی طور پر فائنلی کیا ہوگا، آپ کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں گی، برائیاں دوسرے پلڑے میں، اور ان کا وزن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نظام وہاں بنا رکھا ہے۔ دنیا میں اگر انسان ہوا کو تول سکتا ہے تو رب العالمین جو علم کا سرچشمہ اور حکمت کا، تو اس نے ہمارے اعمال کا ایک وزن کا فارمولہ عین عدل کے مطابق بنا دیا۔ اب جس شخص کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوا اور برائیوں کا پلڑا ہلکا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو معاف فرما کر اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ لہٰذا
آخرت میں جو وزن ہوگا، ہاں اگر برائیوں کا پلڑا بہت بھاری ہے اور نیکیاں کم ہیں، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ ہے اصول جو فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ یہ ہے اصول قاعدہ جو قرآن نے بتایا ہمیں۔ جزاک اللہ سر۔ یہ دو جگہ پہ ہے، ایک سورہ اعراف کے شروع میں ہے اور پھر ہے آخر میں ایک سورت میں ہے، دونوں جگہ یہ الفاظ بالکل ایک ہی جیسے ہیں۔ سر ایک سوال ہے، سر سورہ انشقاق میں ہے شاید۔ سورہ انشقاق میں، جزاک اللہ۔ جی سر بہت سے لوگ جیسے حقوق العباد میں کمی کرتے ہیں یا ظلم کرتے ہیں، تو پھر جب بندہ کوئی ظلم کرنے کے بعد معافی مانگ لیتے ہیں تو کیا اس کی معافی ہو جاتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، حقوق اللہ جو ہیں، اللہ کی عبادت، اللہ کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت کے بارے میں ٹھیک ٹھیک عقیدہ، اور اس کے بعد اس شخص نے کبھی دنیا میں کوئی غلطی ہو گئی حقوق اللہ کے بارے میں، اس نے معافی مانگی اور اپنی اصلاح کر لی، قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ رہا حقوق العباد کے معاملے میں، اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے تو یہاں دنیا میں اس سے معافی کرا لے۔ اگر معافی تلافی نہیں کرائی تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کو پہلے بندے معاف کریں گے، جس کے ساتھ ظلم کیا اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ یہ اصول ہے۔ اب اس کی پوری تفصیلات خود اللہ کو پتہ ہے، یہ قرآن اور سنت سے ہمیں پتہ چلا۔ توبہ سے بالکل گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اچھا، اب وہاں حدیث میں یہی بتا دیا، اگر کوئی مر گیا ہے اور آپ نے اس سے معافی دنیاوی زندگی میں نہیں لی، تو اب آپ اس کے لیے صدقہ خیرات کریں، اور تاکہ قیامت کے دن جو ہے اس کو دنیا میں آپ کے اعمال کی وجہ سے فائدہ پہنچے اور وہ اللہ کے سامنے آپ کو معاف کر دے۔ اچھا، سر اگر دنیا میں اگر معافی نہ مانگے تو قیامت کے دن پھر ان کی نیکیاں ان کو مل جائیں گی جن کے اوپر بالکل ظلم کیا جس پر گیا ہے۔ ظلم کیا ہے، بالکل۔ آپ یہ سوچیں، دیکھیں نا، پہلے تو ہم سب سے پہلے اپنی ذات کو دیکھیں، کیونکہ قرآن ہمیں ڈائریکٹ انسٹرکشن دے رہا ہے۔ لیکن آپ سوچیں، یہ دنیا میں لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ اصل میں ان کو اس پر یقین نہیں ہے کہ رب کا یہ نظام ہم نے پہنچنا ہے، ہم نے حساب دینا ہے، اور حساب کے یہ اصول و ضوابط ہوں گے۔ ورنہ جو پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں، جو یہاں اہل اقتدار کر رہے ہیں، جو ججز کر رہے ہیں، جو ہمارے حتیٰ کہ غریب کر رہے ہیں، اچھا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں قرآن نے کس قدر ترتیب سے بتا دیا۔ یہ سارا بتانے کے بعد یہ ہے تمہارا تیاری کر رہے ہیں، کس طرح فول پروف تمہارے اعمال نامے ہوں گے کہ قیامت کے دن تم خود دیکھ کے حیران ہو جاؤ گے کہ کمال ہے، اس نے تو کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے۔ اب قرآن ہمیں صاف بتا رہا ہے، ان الابرار لفی نعیم، سبحان اللہ۔ اللہ کی دیکھیں شان کہ نیکوکاروں کا جو اخروی انجام ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ مزے اور عیش میں ہوں گے۔ اب ہم صرف یہاں پڑھ لیتے ہیں نا، دوسری جگہ اس آیت کو ذرا دیکھیں نا کہ جنت ہے، نعمت نعیم، نعمت بھری، وہ کیا ہے ذرا دیکھیں، پڑھیں دوسری جگہ، ان الفجار لفی جحیم، اور جو فجار بہت بدکار لوگ ہیں وہ جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ بالکل اس اوپر اعمال نامہ، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا وہ بھی بتا دیا۔ یصلونہا یوم الدین، یہ جزا کے دن، جو بدلے کا دن ہوگا، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ کون؟ اوپر جو آیت
13-14 میں بتایا گیا ہے کہ فجار کا یہ انجام ہوگا، وما ہم عنہا بغائبین، اور وہ اس سے ہرگز غائب نہیں ہو سکیں گے، کہ کوئی طریقہ کر کے اس جہنم سے بچ جائیں ناممکن ہے۔ کیوں؟ والامر یومئذ للہ، اس دن سارا اقتدار اور اختیار رب کے پاس ہوگا، اور رب نے، کیونکہ اس کی طاقت اور قدرت، اس کا اختیار، اس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ان کو غائب ہونے ہی نہیں دے گا، وہ اس سزا ان کو بھگتنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں پھینکے گا اور کوئی ان کو بچا نہیں سکے گا۔ اچھا، اگلی 2 آیتیں بڑے غور سے سنیے۔ وما ادراک ما یوم الدین، تو کیا جانے کہ وہ جزا کا دن کیا ہوگا، بدلے کا دن کیا ہوگا۔ ثم، پھر، ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں کیا خبر کہ وہ دن، جزا کا دن کیا ہے۔ یہ 2 دفعہ آیت یہاں اس پوائنٹ پہ لانے کا مطلب کیا ہے؟ سر اس کی اہمیت واضح، جی، سر اہمیت آخرت کی اجاگر کی ہے کہ وہ آخرت کا دن بہت سخت ہوگا، اس کی تیاری کر لو۔ اس کو بالکل آپ نے ٹھیک کہا، اس کو دہرایا اس لیے جایا رہا یہاں کہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ عدالت خداوندی کے حاضری کے تصور سے انسان لرز اٹھے۔ اہمیت صرف نہیں بلکہ اس کی جو حاضری ہے اور اس حاضری کے وقت سے جو مراحل ہیں اس کو دیکھ کے وہ لرز اٹھے اور دنیا میں اپنی اصلاح کر لے۔ کتنی کمال کا اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے۔ پھر فرمایا آیت 19 میں، یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اللہ اکبر، یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی دوسرے شخص کے بس میں نہ ہوگا۔ دنیا میں ہمیں کتنی ہیلپ ملتی ہے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہاں ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، اور کسی کے بس میں نہیں ہوگا کہ کسی کا کوئی فائدہ اس کو پہنچا دے۔ ہر شخص کو اپنی فکر ہوگی، اور یہ قرآن کہتا ہے نا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن ان پیارے رشتہ داروں کو سے بھاگے گا۔ کیوں؟ اس کو صرف ایک فکر ہوگی کہ میرا بننے گا کیا۔ والامر یومئذ للہ، اور فیصلے کا اس دن اختیار صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہوگا۔ یعنی اب یہاں دیکھیں، بڑا ایک کلیئر میسج ہے اس آیت میں کہ کسی شخص کو یہ طاقت نہیں ہوگی کہ وہ کسی دوسرے کے اعمال کے نتیجے میں مخل ہو سکے۔ کیوں؟ فیصلہ رب کا ہے، اور رب جو ہے ہمیں اس کی صفات کا ٹھیک ٹھیک دنیا میں علم ہونا چاہیے کہ اس نے تو اوپر پڑھ کے آ رہے ہیں کہ کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ جو اس کے اعمال ہوں گے اس کے مطابق، نیک ہے تو نیک بدلہ، برا ہے تو برا بدلہ، جہنم اس کو مل کے رہے گا، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔ سر اس آیت میں شرک کا بھی رد کیا گیا ہے نا، کہ دنیا میں جو سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں بچا لیں گے، آخرت میں جنت میں لے جائیں گے، تو ان کے لیے یہ آنکھیں کھولنے کے لیے ہے۔ یہ قرآن نے بار بار بتایا ہے۔ دیکھیں نا، دنیا میں جو گمراہی پھیلی ہے نا، کہ ٹھیک ہے جی یہ بھی کر لو، دنیا میں جو الٹے سیدھے کام، فلاں بچا لے گا، فلاں بچا لے گا، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ بچا لیں گے، ہمارے ہاں قبروں والوں تک کو، جن کو قرآن کہتا ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ دوبارہ اٹھائے کب جائیں گے، ان سے یہ امیدیں لگائے رکھیں۔ اور شفاعت آ رہی ہے، کہ شفاعت کے اصول کیا ہیں وہ سب میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جب حساب کتاب کا وقت آئے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک بات نوٹ فرما لیں، اور وہ کیا ہے کہ عدالت خداوندی میں جو پیشی کا تصور ہے نا، جس کو قرآن یہاں پیش کر رہا ہے، وہ آخرت کے عقیدہ آخرت کا لازمی حصہ ہے۔ کیا مطلب؟
یہ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اسی کے نتیجے میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، ان کو پیش نظر رکھ کر. اور اگر کوئی بندہ اس کو نہیں سمجھتا، نہ اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، آخرت میں اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا ایک بات بتائیں، یہ 3 چیزیں ہیں، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے. عقیدے میں ایک توحید ہے، ایک آخرت ہے، اور ایک رسالت ہے. باقی سارے جو اس کے جو ہیں، باقی تینوں جو ہیں وہ اسی سے متعلق ہیں. اب ان تین جو ہیں یہ بنیادی عقائد ہیں. اور آپ سورہ فاتح جو روز پڑھتے ہیں اس میں پہلے توحید ہے، پھر آخرت ہے، اور پھر رسالت ہے. توحید کہاں ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر اہدنا الصراط المستقیم بھی توحید ہی ہے. اچھا، مالک یوم الدین جو ہے وہ کیا ہے بلا؟ وہ قیامت، وہ آخرت ہے. اور عقیدہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ رسالت. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، ان میں تینوں میں سب سے اہم کیا ہے؟ 3 مدد، توحید، رسالت، آخرت. سب سے اہم کون سا ہے؟ توحید سر. کیوں توحید؟ کیوں؟ آخرت. نہیں، آخرت تو بالکل آپ غلط کہہ رہے ہیں. توحید سے بات شروع ہوگی. سر آخرت، تو عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا تو آخرت خود ہی صحیح ہو جائے گی. اچھا کمال کرتے ہیں آپ. ساری دنیا ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، تو آخرت کہاں ہماری صحیح ہو گئی ہے؟ سر میں ایک بات کہوں، اجازت ہے؟ فرمائیں فرمائیں. مجھے لگتا ہے کہ رسالت ہے، کیونکہ ہم رسول کی بات پہ یقین کریں گے تو توحید پہ بھی یقین آئے گا اور پھر آخرت پہ بھی یقین آئے گا. نہیں، یہ آپ کی بات ٹھیک نہیں ہے. یعنی سب سے اہم رسالت نہیں ہے. رسالت، ایک منٹ، رسالت توحید کا تقاضا ہے، لہذا اہم ترین توحید ہے. ایک یہ جس کا، اب بڑے غور سے سنیے، یہ چیزیں سمجھیے. جس شخص کا عقیدہ توحید پکا ہوگا، لازماً اس کا عقیدہ آخرت بھی پکا ہوگا. جس کے جھول ہوگی عقیدہ توحید میں، اس کا آخرت کا عقیدہ کمزور ہوگا اور وہ دنیا میں دھاندلیاں کرے گا. توحید سب سے اہم ہے. جب میرا عقیدہ توحید کہ رب میرا حاکم ہے، اور آخرت کہ میں نے ہر عمل کا وہاں حساب دینا ہے، تو پھر دونوں کا سوال اٹھتا ہے کہ اس رب کا حکم کیسے مانوں، وہ اور آخرت سے بچنے کے لیے عمل کیسے کروں. پھر وہ دونوں کا نتیجہ رسالت آتا ہے. تو عقیدہ آخرت کے بارے میں بڑے غور سے سنیے، بڑے غور سے سنیے، بے شک لکھ لیں. قرآن کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آخرت میں یقین رکھتے ہیں، آخرت میں پورا پورا یقین ہے. میں نے کئی دفعہ آپ سے کہا ہے کہ ہمیں آگ جلاتی ہے، اس کا یقین ہے نا، تو آپ کیوں نہیں اس میں آگ میں ہاتھ ڈالتے؟ بالکل جب آپ کو آخرت کا یقین ہوگا تو آپ دنیا میں برائی کریں گے ہی نہیں. غلطی سے ہو جائے گی تو معافی مانگیں گے، ہو سکتی ہے، ہوتی ہے. یہ باتیں سمجھیں. عقیدہ توحید پوری طرح صفات الہی کا ٹھیک ٹھیک علم. میں ہدایت پہ چلوں گا تو اس کی رحمت کا مستحق بن جاؤں گا. میں گمراہیوں کو جان بوجھ کے کروں گا تو میں اس کا اسی طرح جو آج امت مسلمہ کو دیکھ رہے ہیں، ذلت اور پستی ہمارا مقدر ہوگی. ان چیزوں کو بہت کلیئرلی سمجھیں تاکہ ہم
دیکھیں یہ آیت خود پڑھیں، دوبارہ سمجھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ واقعتاً قیامت کے مناظر ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اور ایسی صورتوں کو اگر آپ یاد کر کے اور اپنی نمازوں میں پڑھیں، خاص کر تہجد کی نمازوں میں، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا طاقت فراہم کر رہے ہیں کہ آپ برائی سے بچیں گے اور اللہ نیکیوں کر کے اللہ کی طرف لپکیں گے کہ اس کی رحمتوں کے مستحق ہو جائیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ سر، اللہ پاک سب کو، ہم لوگ سب کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کو کچھ فرق پڑ رہا ہے کہ ان صورتوں کو پڑھنے کے بعد ہمارے اندر کوئی عزم پیدا ہو رہا ہے کہ ہم دین پر قائم اور دائم ہو جائیں؟ الحمدللہ سر بے جی ہو شک رہا سر، ہے۔ بے شک میرا تو پکا دل ارادہ کرتا ہے کہ ہم انشاءاللہ۔ یہ آخری ہی صورتیں پڑھ لیں پہلے جتنی رہتی ہیں، پھر آگے جائیں۔ سر بے شک، بے شک۔ جی سر بالکل۔ اچھا یہ کل ہم دیکھیں سر، آخری پارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں کیسی جھنجھوڑنے والی ہیں، آدمی کہتا ہے کہ بس جو ہے نا یہی ہم لوگوں کا انجام ہے۔ ہاں یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ یہ آخری ہی ساری پہلے ہم پڑھ لیں سورہ انشقاق کے بعد۔ دیکھیں میری ایک سر عرض سن جی جی سر جی، غور و فکر جو ہے وہ زیادہ بڑا، اور یہ ہے کہ اپنے اعمال مزید بہتر بنائیں۔ یہ کل بہت زیادہ مجھے اس کی سوچ آ رہی تھی کہ ہم مزید بہتری پیدا کریں جو کچھ بھی عمل کر رہے ہیں۔ یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا پہلے ایک بات سمجھیں جو میں نے آپ سے گزارش کر رہا تھا، یہ مجھے خود اندازہ ہوا کہ اگر میرا عقیدہ توحید پکا اور سچا ہو جائے پھر مجھے رب کی رضا ہمیشہ میرے دامنگیر رہے گی کہ میں اس کو حاصل کروں ایٹ اینی کاسٹ، چاہے دنیا میں کوئی نقصان ہو۔ نقصان نہیں ہوتا، آزمائش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت، یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آخری صورتیں ہمیں پڑھنی چاہیے، یہی وہ آخری صورتیں ہیں جو ہمارے عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتی ہیں۔ اور پھر جب ہم وہ 93 نمبر پر اور 94 پر جو رسالت کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نوازا ہے، وہ ہمیں توحید، رسالت اور آخرت، عقیدہ آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا عقیدہ پکا، سچا، مضبوط اور اس سے مضبوط عمل میں آئے، وہ ہے قرآن کی آخری صورتوں کا ٹھیک ٹھیک سمجھنا، پڑھنا اور ان کو پیش نظر رکھنا۔ یہ بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ عقیدہ توحید مضبوط ہوگا علم سے، معرفت سے، اور معرفت بھی کس کی بلا؟ عقیدہ توحید میں کس چیز کی معرفت جو ہے ہمارے عقیدہ کو پکا سچا بناتی ہے؟ صفات الہی۔ ہاں، معرفت معرفت صفات الہی۔ الہی، معرفت صفات الہی کہ اللہ کریم بھی ہے لیکن اللہ شدید العقاب بھی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا نا کہ نیکوکاروں کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کہ کتنا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، کہ ان کیسا قدردان ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں ظلم کر رہے ہیں، اس کی احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے کتنا شدید العقاب ہے۔ تو اس لیے اس قرآن سے جڑے رہیے۔ دیکھیں نا، ابھی تو ہم نے زلزال پڑھے نا، تو شروع سے لے کر 8 آیتیں ایک ایک جہنم اور دنیا اور ساری آخرت کی ایک ایک چیز کو کھول کے رکھ دیتی ہیں ہمارے سامنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی اس طرح توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق صحابہ اور صحابیات کو عطا فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نمونہ بن کے دکھایا۔ آمین آمین سر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم سر السلام۔ یا ارحم الراحمین کو ذرا وہ کرے نا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں کے اوپر رحم کرنے والا ہے، اس کی ہاں ایکسپلین اچھا، یا بڑے ارحم غور سے سنیے۔
دنیا میں انسان بھی تو ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں نا، کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بتائیں نا۔ جی جی، بالکل سر۔ اچھا جو اللہ تعالیٰ دل میں ڈالتا ہے نا یہ رحم۔ بھائی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما کر اس کی توفیق سے ممکن ہوتا ہے، لیکن یہ بندے کے اپنے عزم اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی کوششوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اچھا، آپ جب کسی غریب کو اس کی مدد کرتے ہیں تو آپ دراصل اس رحم کا نتیجہ ہے، آپ اس پر ایک حد تک رحم کرتے ہیں۔ بادشاہ اپنی رعایا کے ساتھ جب عدل کرتا ہے تو دراصل وہ رحمت کا معاملہ کر رہا ہوتا ہے اپنی اس سے رعایا سے۔ جج جب کرسی پر بیٹھ کر عین قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرتا ہے تو وہ دراصل رحم کا جذبہ ہے جس کی بنا پر وہ یہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ان سب پر رحم کرنے والا کون ہے؟ چھوٹے بچے کو اللہ تعالیٰ ہے سر۔ اللہ تعالیٰ رب کریم یا ارحم ارحم الراحمین سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جی سر، جی سر، رحم کرنے والے کے اوپر رحم کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، ایک بہت اچھی مثال جو ہے، ماں کس قدر اپنے بچے پر رحمت کا معاملہ کرتی ہے۔ جی بھائی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنی محبت ہے اس گندے بچے کو صاف کر کے آپ چومتے ہیں۔ ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ ارحم الراحمین کا کیا مطلب ہے؟ سر آپ کی جی اللہ منہ سے تعالیٰ سننا یہ بھی چاہتی کہتے تھی۔ ہیں نا کہ رحم جو ہے صلہ رحمی میری ذات سے جڑی ہوئی ہے۔ جی اچھا، وہ صلہ رحمی جو ہے نا، وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ سر وہ رحم کے رشتوں کے ساتھ خونی رحم رشتے ہے، ہاں بالکل، صلہ رحمی۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ سر۔ سر یہ آیت ایک دفعہ پھر سمجھا دیں۔ کون سی؟ وما ہم عنہا بغائبین، اسی سورہ انفطار کی وما ہم عنہا اللہ تعالیٰ بغائبین۔ فرماتے ہیں کہ وہ جو مجرم ہے نا وہ غائب نہیں ہو سکیں گے۔ اچھا، مطلب کیا ہے کہ مجرم جو ہیں وہ کیا چاہیں گے بلا؟ کہ کاش ہم بچ جائیں اس جہنم سے، کتنی ہولناک اور خوفناک ہے۔ لیکن ان کی ہر خواہش وہاں پوری نہیں ہوگی، کوئی خواہش بھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ عین اللہ کے حکم کے مطابق جس سزا کے مستحق ہیں وہ ان کو مل کر رہے گی۔ جہنم ہے تو جہنم میں ان کو پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ اس دن والامر یومئذ للہ، کہ سارے اختیارات اور فیصلے اللہ کے ہوں گے، کوئی اس میں دخل نہیں کرے گا۔ یہ دنیا تھوڑی ہے کہ یہاں انسان کو کچھ دارالعمل ہے اور کچھ آزادیاں دی گئی ہیں، وہاں کوئی آزادی نہیں ہوگی۔ یہاں تو سر رشوت دی اور چھوٹ گئے ہر جرم سے۔ وہ پاکستان میں دیکھ رہے ہیں نا کیا ہو رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو پھر ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔